بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بیٹا ٹیسٹ CTPST کے جرنل سائنس پارٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم کلاس 5 کے جرنل سائنس بک کے جتنے بھی امپورٹنٹس پوائنٹس اور MCQs ہیں وہ سارے ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اگر یہ لیکچر آپ غور سے سنیں تو کلاس 5 کے جرنل سائنس بک کے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور MCQs ہیں بیٹا ٹیسٹ کے حوالے سے وہ آپ بآسانی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مائکروسکوپ واز انوینٹڈ بائی اے ڈچ سائنٹسٹ انٹونین لیونہوک ان 1667۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ مائکروسکوپ کب اور کس نے ایجاد کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، وائرس واز فرسٹ ڈسکور ان 1935 بائی W. اسٹینلے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وائرس کب ڈسکور ہوا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، فرسٹ اینٹی بائیوٹک پینسلین واز ایکسٹریکٹڈ فرام اے فنگس کالڈ پینیسیلیم۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پہلا اینٹی بائیوٹک کس فنگس سے ایکسٹریکٹ ہوا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، نیچرل ایبلٹی آف اے باڈی ٹو ریزسٹ دا ڈیزیز از کالڈ امیونٹی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، سیڈ آر ٹو ٹائپس، مونوکاٹ اینڈ ڈائیکاٹ۔ مطلب سیڈ کے کتنے اقسام ہیں؟ 2 ہے۔ کون کون؟ مونوکاٹ اینڈ ڈائیکاٹ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، سیڈ کوڈ از کالڈ ٹیسٹا۔ سیڈ کوڈ کو ہم ٹیسٹا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹپ ہے، اینی تھنگ دیٹ آکوپائز اسپیس اینڈ ہیز ماس از کالڈ میٹر۔ یہ میٹر کا ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دا پروسیس آف کنورٹنگ liquid into the gaseous state is called evaporation۔ یہ evaporation کا ڈیفینیشن ہے جس میں ہمارے پاس liquid gases کو تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، the process of converting gas into liquid state is called condensation۔ یہ condensation کا ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے، the quantity of matter present in an object is called mass۔ یہ mass کا ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے، the amount of gravitational force acting on an object is called weight۔ یہ weight کا ڈیفینیشن ہے۔ یہ ہمارے پاس ماس اور ویٹ میں فرق ہوا۔ یہ ہمارے پاس ماس اور ویٹ کے ڈیفینیشن میں فرق ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، the SI unit of force is Newton۔ مطلب فورس کا یونٹ کیا ہے؟ فورس کا یونٹ ہمارے پاس نیوٹن ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، the force which is responsible for falling of objects on earth is called gravitational force۔ یہ ہمارے پاس gravitational force کا ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے، the objects which emit lights are called luminous object۔ مطلب جو آبجیکٹ لائٹ ایمٹ کرتا ہے اس کو ہم luminous object کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، the objects which do not emit lights are called non-luminous object۔ مطلب یہ luminous اور non luminous میں فرق واضح ہوا۔ جو آبجیکٹ لائٹس ایمٹ کرتا ہے اس کو ہم luminous object کہتے ہیں، اور جو لائٹ کو ایمٹ نہیں کرتا اس کو ہم non luminous object کہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، سولر ایکلپس when moon comes in between the sun and earth is called solar eclipse۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا، جب سن، مون اینڈ ارتھ اپنے اپنے آربٹس میں اسٹریٹ لائن میں آ جائے اور بیچ میں مون آ جائے تو اس کو ہم سولر ایکلپس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے، لونر ایکلپس when the earth comes in between the sun and the moon is called lunar eclipse۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جب سورج، چاند اور زمین اپنے اپنے آربٹ میں ایک اسٹریٹ لائن میں آ جائے اور زمین اس کے بیچ میں آ جائے تو اس کو ہم لونر ایکلپس کہلاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، phases of moon۔ how many phases of moon؟ there are 8 phases of moon: new moon، waxing crescent moon، first quarter moon، waxing gibbous moon، full moon، waning gibbous moon، last moon، waning crescent moon۔ یہ ہمارے پاس مون کے 8 phases ہوئے۔ مطلب اس طرح کا کوشچن آتا ہے کہ how many phases of the moon؟ there are 8 phases of moons۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، the rate of flow of charges is called electric current۔
یہ الیکٹرک کرنٹ کا ہمارے پاس ایک سمپل ڈیفینیشن ہوا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے the unit of current is ampere، مطلب کرنٹ کا یونٹ کیا ہے تو وہ ہمارے پاس ایمپیئر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، the path through which electric current passes is called electric circuit، یہ الیکٹرک سرکٹ کا ہمارے پاس ڈیفینیشن ہوا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے سولر سسٹم کنسسٹ آف سن اینڈ 8 پلینٹس، مطلب سولر سسٹم میں ہمارے پاس ایک سورج ہے اور 8 ہمارے پاس پلینٹس ہے۔ سن از ان دا سینٹر، مطلب سولر سسٹم میں ہمارے پاس سن سینٹر میں ہے، اینڈ 8 پلینٹس آر ریوالو اراؤنڈ دا سن، اور باقی جو 8 پلینٹس ہے وہ سن کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ 8 پلینٹس ہمارے پاس کون کون سے ہے؟ نمبر 1 مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرنس، یورینس اینڈ نیپچون، یہ سارے ہمارے پاس 8 پلینٹس ہے۔ تو اس میں نمبر 1 مرکری ہے، مرکری میں ہمارے پاس نمبر آف مون کتنے ہیں، مطلب کتنے چاند ہے مرکری میں، مطلب مرکری کا جو سیارہ ہے اس میں ہمارے پاس کتنے چاند ہے، اس میں ہمارے پاس 0 ہے۔ پھر وینس کا جو سیارہ ہے اس میں ہمارے پاس کتنے چاند ہے، اس میں بھی 0 ہے۔ تھرڈ نمبر ہمارے پاس ارتھ ہے، مطلب ارتھ کا جو سیارہ ہے اس میں ہمارے پاس کتنے چاند ہے، اس میں ہمارے پاس ایک چاند ہے۔ جب ہم رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کو صرف ایک چاند نظر آتا ہے، اس لیے ہم ارتھ پلینٹ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مارس ہے، مارس میں کتنے چاند ہے، اس میں 2 ہے۔ اس کے بعد جوپیٹر ہے، جوپیٹر میں کتنے چاند ہے، اس میں 64 چاند ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر سیٹرن ہے، اس میں ہمارے پاس کتنے چاند ہے، اس میں 62 یعنی 62 چاند ہے۔ اس کے بعد 7 نمبر یورینس ہے، اس میں ہمارے پاس کتنے چاند ہے، اس میں ہمارے پاس 27 چاند ہے۔ اس کے بعد آخری 8 نمبر نیپچون ہے، اس میں ہمارے پاس کتنے چاند ہے، اس میں ہمارے پاس 13 چاند ہے۔ اچھا، ہمارے پاس آخری پوائنٹ کیا ہے، گروپ آف سٹارز از کالڈ کانسٹیلیشن۔ یہ ابھی اس لیکچر میں کلاس 5 جنرل سائنس کے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس اور MCQs تھے، ایٹا، CT اور PST ٹیسٹ کے حوالے سے اس لیکچر میں ہم نے سارے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے۔ یہ لیکچر آپ غور سے سنیں تو آپ ایٹا ٹیسٹ میں بآسانی سائنس کا جو پورشن ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کلاس 6 کے جنرل سائنس بک کے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس اور MCQs ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس طرح ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ کلاس 7 اور 8 کے جنرل سائنس کے بک کے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس اور MCQs ہیں وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ لیکچر سارے آپ غور سے سنیں تو انشاءاللہ CT PST آپ ایٹا ٹیسٹ کے جنرل سائنس پورشن کو بآسانی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔ والسلام۔